رحمت سے دور ہو گئے, میری برکت سے دور ہو گئے, مگر میں پھر بھی کہتا ہوں یا عبادی, کیا ہوا تم مجھے بھولے ہو؟ رب کہتا میں تو تمہیں نہیں بھولا ہوں, میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں یا عبادی, اے میرے بندے, اے میرے بندے, اب بھی تو ہی بھولا ہے, میں تو تجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولا. الذین اسرفوا علی انفسہم, وہ بندہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھا, جو مجھ سے روٹھ گیا ہے, جو اپنے گناہوں کی وجہ سے میری رحمت سے دور چلا گیا اور اپنے نفس و شیطان کے حملوں کی وجہ سے میری رحمت سے مایوس ہو گیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے بندے اب بھی تو مایوس ہوا ہے, میں تو تجھ سے مایوس نہیں ہوا اور تو میری رحمت سے مایوس ہو گیا. ارے تو اس سے بڑھ کر بھی گناہ کر کے میری طرف پلٹ تو آ, تو آ تو صحیح, میری طرف چل کے تو دیکھ, میری طرف آ کے تو دیکھ, دیکھ اب بھی میں وہی ہوں جس کی رحمت ہر شے پر وسیع ہے. اب اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث روایات میں آتا ہے ایک شخص نباش تھا, جیب تراش نہیں, کفن چور, نباش, اور مرنے کے قریب آ گیا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا, اگر میرے مالک نے مجھے پکڑ لیا تو جیسا عذاب مجھے ہوگا کائنات میں کسی کو نہ ہوا ہوگا. حالانکہ اس کا یہ کہنا ہی درست بات نہیں تھی کہ اگر اللہ نے پکڑ لیا, اللہ کیا نہیں کر سکتا. وہ تو فرماتا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. کیا مشکل تھی کہ رب باری تعالی کہ اس بندے نے, حضور کی حدیث ہے بنی اسرائیل کے شخص کی, بخاری مسلم میں آئی, تو جب مرنے کے قریب آیا تو کہنے لگا میری لاش کو جلا دینا, جلا کر پھر اس کی راکھ کو کچھ ہوا میں اڑا دینا, کچھ پانی میں ملا دینا, اور اسی طرح سے کہا کہ کچھ پانی کے ساتھ مٹی میں ملا دینا, اور یوں میں بکھر جاؤں گا اور میرا حساب شاید نہ ہو سکے. اب اللہ کے لیے کیا مشکل, اس کے بچوں نے اسی طرح اتنا سخت عمل کیا, مگر رب نے اس کے جسم کے ذروں کو حکم دیا کھڑے ہو جاؤ, حکم کن آ گیا, فیکون ہو گیا, وہ کھڑا ہو گیا. رب نے کہا ہے بندے تو نے اتنا سخت حکم اپنے لیے کیوں وصیت کی اپنی اولاد کو, اتنا سخت حکم کی. اس نے ایک ہی بات کہی, کہنے لگا خشیتک او مخافتک, مالک میں تجھ سے ڈر گیا تھا, میں تجھ سے خوف زدہ ہو گیا تھا, میں تیری پکڑ سے ڈر گیا تھا کہ اگر تو نے پکڑ لیا تو مجھے جیسا عذاب ہونا ہے کسی کو نہیں ہونا. رب نے پوچھا کیا تو نے یہ عمل مجھ سے ڈر کے کیا؟ وہ کہنے لگا جی مالک. رب نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا, بخش دیا. یہ ہے اللہ کریم کی رحمت, یہ ہے اس کا پیار, یہ ہے اس کی چاہت. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی حضرت ابو سعید خدری نے روایت کی, مسند امام احمد بن حنبل میں آیا, شیطان جب رجیم ہو گیا, مردود ہو گیا, کہنے لگا وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ اُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ. کہنے لگا میرے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم, میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روحیں باقی رہیں گی. رب نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي. رب نے کہا اے شیطان, ابلیس, مجھے اپنی عزت کی بھی قسم, مجھے بھی اپنے جلال کی قسم, میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آؤ یہ رب کی محبت ہے, یہ رب کا پیار ہے اپنے بندوں سے. حضرت داؤد علیہ السلام رب کے نبی ہیں. امام قاسم القشیری نے روایت کیا, فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ایک واقعہ بیان کیا.
فرمایا اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا داؤد تجھے پتا ہے میں اپنے ان بندوں کا کیسے انتظار کرتا ہوں جو مجھ سے روٹھے ہوئے ہیں، جو مجھ سے غافل ہیں. تجھے پتا ہے میں انہیں معاف کرنا کتنا پسند کرتا ہوں، اور میں رب ہو کر ان کا انتظار کرتا ہوں کہ کب وہ میری طرف پلٹیں گے، کب وہ میری طرف آئیں گے اور میں اپنی رحمت ان پر کروں گا. تو وہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ نہیں مالک، کہا اگر انہیں پتہ لگ جائے نا کہ میں کس شدت سے ان کا انتظار کر رہا ہوں، ان کے جسم میں روحیں باقی نہ رہیں، ان کے گھٹنے، ان کے جوڑوں، جسم جوڑوں کے ساتھ ان کے جوڑ ایک دوسرے سے سلامت نہ رہیں، جدا ہو جائیں. فرمایا اے داؤد میرا یہ حال ان کے ساتھ ہے جو مجھ سے روٹھے ہوئے ہیں، تو جو میرے ہو جاتے ہوں گے میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں گا. اندازہ لگاؤ میں ان کو کیا کرتا ہوں گا، کیا دیتا ہوں گا. حدیث میں آتا ہے، بس ایک بات کر کر پھر وقت ختم ہو گیا، ایک دو حدیثیں بیان کر کر اجازت طلب کر لیتا ہوں. ہائے ہائے، حدیث مقدسہ میں آتا ہے جب بندہ مالک کی طرف پلٹتا ہے نا تو رب کہتا ہے حدیث قدسی میں انا عند ظن عبدی بی. حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا گمان کر لے. فرمایا انا معہ اذا ذکرنی، بندے میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں جب تو مجھے پکارتا. دیکھیں اس نے یہاں یہ نہیں کہا گناہگار پکارے، نیکوکار پکارے، گناہوں میں ڈوبا ہوا پکارے یا متقی پکارے. فرمایا نا انا معہ اذا ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. فرمایا اگر وہ اکیلے میں پکارے میں بھی اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اور اگر اجتماع میں پکارے میں بھی اجتماع میں یاد کرتا ہوں، فرشتوں کے اجتماع میں. کہتا ہوں دیکھو اس کو پتا ہے اس کا کوئی مالک ہے جو اس کی پکڑ کر سکتا ہے، جو اس کو پوچھ سکتا ہے. دیکھو تو صحیح، اس کو یقین ہے ان کا کوئی مالک ہے. لو اس کے اس یقین اور اعتماد کی وجہ سے میں نے اسے معاف کر دیا ہے. دیکھو وہ مجھے رحیم کہتا ہے میں اسے عذاب دوں، وہ مجھے کریم کہتا ہے میں اسے عذاب دوں. یہ میرے گوارا نہیں کرتی رحمت کہ میں اسے پھر بھی عذاب دوں. فرمایا حدیث قدسی میں آگے آیا فَمَا إِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اگر بندہ میری طرف ایک بلشت آتا ہے، رب کہتا، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کی طرف ایک بازو آتا ہوں. فرمایا اگر بندہ میری طرف ایک بازو آتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس کی طرف دو بازو آتا ہوں. اور آگے تو کمال کر دیا، فرمایا وَإِنْ آتَانِ يَمْشِي آتَيْتُ هَرْوَلًا، بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، رب کہتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں کہ واپس ہی نہ چلا جائے. ہم ہی غافل ہوئے بیٹھے ہیں، ہم ہی اپنے دنیا میں اتنے گم ہو گئے کہ ہمیں خیال ہی نہ رہا کہ یہ شارق کے پاس کس کا تخت ہے، کون ان دل کی دھڑکنوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، کون ہمارے ان اندر کی باتوں کو پہچانتا ہے. اور جو اس کے ہو جاتے ہیں، جو اس کیفیت کو پا گئے، جو اس توبہ کی خیر کو پا گئے، ان کا عالم کیا ہے. بس اس پر بات ختم کرتا ہوں. ایما سیر العالم النبلاء میں آتا ہے کہ 3 اشخاص کو ایک شخص نے دیکھا، متقی آدمی تھے. اسماء الرجال کی بہت بڑی کتاب کا میں نے حوالہ دیا. انہوں نے دیکھا خواب کے اندر کہ ایک شخص ہے جو جنت کے دروازے پر کھڑا ہے، جسے چاہتا ہے آنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے روک دیتا ہے. اور ایک شخص ہے جس کو فرشتے اور حوریں کھلا رہی ہیں، وہ اسے دسترخوان بچھائے جنت میں اور وہ کھلا رہی ہیں. اور ایک تیسرا شخص ہے جو آسمان کی جانب ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے. اس شخص نے پوچھا مالک یہ 3 اشخاص کون ہیں جو اتنے مرتبے والے ہیں؟ جنت کا مالک تو ہے، مگر یہ کون باہر کھڑا ہے جسے چاہتا ہے آنے دیتا اور جسے چاہتا ہے نہیں آنے دیتا؟ فرمایا رب باری تعالیٰ نے فرمایا وہ جو جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے نا، وہ میرا احمد بن حنبل ہے. میری خاطر اس نے اپنی پیٹھ پر کوڑے کھائے مگر میرے دین کو بیچا نہیں، نہ جھکا ہے نہ بکا ہے. آج میں نے مقام دیا ہے
کیونکہ حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگے تھے اس وجہ سے کہ اس وقت ایک فتنہ اٹھا تھا اس دور میں کہ قرآن بھی مخلوق ہے. حضرت امام احمد بن حنبل ڈٹ گئے اور ان کا قرآن مخلوق نہیں، رب کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں. اور اس پر وہ سب کو شکست دیتے رہے. جب دلائل ختم ہو گئے تو بادشاہ نے طاقت کے ذریعے ان کو کوڑے لگوائے. کسی نے امام سے پوچھا، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو نحیف الجسم تھے، کوڑے کیسے کھا گئے؟ فرمایا میں جب گزر رہا تھا، کوڑے لگانے کے لیے مجھے لے جایا جا رہا تھا، تو جب میں جا رہا تھا تو مجھے ایک بغداد کا نامی گرامی چور ملا. اس نے کہا امام میری پیٹھ دیکھے کوڑوں سے بھری ہوئی ہے، مگر میں سچا نہیں تھا، مگر مانا نہیں ہوں. آپ سچے ہیں، کوڑوں کے ڈر سے کہیں بدل نہ جائیے گا. تو رب نے ان کو مقام دیا کہ جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا، جسے چاہیں آنے دے، جسے چاہیں روک دے. ہم سمجھتے ہیں کئی دفعہ کہ شاید یہ باتیں فلاں کو باتیں کرنے سے، یا فلاں جو دین کا کام کر رہا ہے اس کو بات کرنے سے ہم بڑا کام کر رہے ہیں. نہیں، جتنی باتیں آپ کرتے ہیں رب اس کے درجے اتنے بلند کرتا، اتنا بلند کر دیتا. اس کی مثال دیکھنی ہو تو حضور شیخ الاسلام کو دیکھ. عرض کر رہا ہوں دوسرا شخص کون ہے مالک؟ کہا وہ میرا بشر حافی ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ ننگے پیر چلنے والا فقیر بغداد کی گلیوں میں چلتا تو رب نے کہا تھا اے جانورو، بغداد کے جانورو، جب تک میرا بشر زندہ ہے تم نے بغداد کی گلیوں میں گوبر بھی نہیں کرنا. کہا اس نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے نفس کے اور خواہش کے مطابق. آج میں نے حوروں کو اور فرشتوں کو کہا ہے اس کو رج رج کے کھلاؤ، اس کی طعام کرو، اس کی دعوت کرو. اور کہا مالک وہ تیسرا شخص کون ہے؟ فرمایا وہ میرا معروف کا رخی ہے، جس نے کبھی مجھ سے میرے علاوہ کچھ مانگا ہی نہیں ہے. اس نے ہر عمل میری خاطر کیا. تو میں نے فرشتوں کو کہا ہے میرے اور ذرا اس کے پردے ہٹا دو، یہ میری زیارت کر سکے. آؤ جو توبہ والے اور رب کی رحمت کے ساتھ اس کی جانب پلٹنے والے بن جاتے ہیں، کب تک غافل رہیں گے؟ جب قبر کی رات آ جائے گی. تحریک منہاج القرآن اسی فکر کو عام کرنا چاہتی ہے، یہی عشق الہی کی خیر دینا چاہتی ہے، یہی رحمت الہیہ کی فکر دے رہی ہے. آئیں اس سے وابستہ ہوں اور اس خیر کو لیتے جائیں اور خیر سے خود کو متلطف کرتے رہیں. انشاءاللہ ہدایات بھی آ جائیں گی، حالات بہتر ہوتے گئے تو انشاءاللہ رمضان میں پھر شہر اعتکاف بھی ہوگا اور اس میں آپ کیفیت بھی دیکھیں گے. یہ کیفیات اس سے بڑھ کر نصیب ہوں گی. لیلۃ القدر کی رات میں خیر نصیب ہوگی. گڑ گڑا کر رب سے مانگے مالک ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے. وما علیہ الا البلاغ.